الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعمت علیہم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائل میں آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیا پیران پی۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ، برادران اہل سنت۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم، نور مجسم، شہنشاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ حضور پیران پیر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک محفلیں جاری ہے۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت ہر سال کی طرح اس سال بھی 11 روزہ جلسے فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کر رہی ہے۔ الحمدللہ 3 جلسے ہو چکے، آج چوتھا جلسہ بلہ گڑھے میں ہوگا، اور اس طرح جلسے جاری ہیں۔ ان جلسوں کے منانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ سے پوچھا جائے، کوئی پوچھے کہ پھر یہ جلسے کیوں منا رہے ہیں آپ، تو آپ کہنے کیا جواب ہے؟ آپ سوال کرنے والوں سے کیا آپ اس کو جواب دیں گے؟ تو اس کا بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ آخر ان جلسوں کی آپ کو ضرورت کیا پڑ گئی؟ یہ جلسے کیوں منا رہے ہیں؟ تو اب آپ کا کیا جواب رہے گا؟ آپ پوچھنے والے سے کیا جواب دیں گے اس کو؟ آپ جو ہے کیا اس کو جھڑکی دیں گے
کیا غصے میں آئیں گے یا محبت سے سمجھائیں گے؟ میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ پہلے محبت سے سمجھا دینا، کیونکہ ہمارا کام کسی کو جھڑکنا نہیں ہے، ہمارا کام لوگوں کو قریب کرنا ہے، محبت سے، شائستگی سے، پیار سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سمجھا، نہیں سمجھا تو سمجھ لینا کہ یہ مخالفین کی طرف جانے والا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، تو اس سے جو کرنا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، کیا سلوک کرنا میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کے متعلق کوئی ٹیڑھا بنکا سوال کرتا ہے تو آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ خاموش بیٹھتے، جب حد سے زیادہ کوئی آپ کو ٹارچر کرا تو کیا آپ اس کو برداشت کرتے ہیں؟ یہ پہلے دل میں سوچتے ہیں۔ 102 مرتبہ کوئی بات بولا، ایک معمولی آٹو والے کو 102 مرتبہ بولے تو انہیں بفر جاتا، ایک دکاندار کو 102 مرتبہ پوچھے یہ اچھا ہے کیا؟ بھائی اچھا ہے وہ تو آپ جائیے یہاں سے، بولتا، تو اس کو جا کے ہمارے علماء مفتیاں اخلاق میں سکھاتے ہیں، حالانکہ بیپاریاں جتنے اخلاق سے ملیں گے ان کو اتنا ثواب ہے، اگر 10 مرتبہ بھی گراہک پوچھا تو 10 مرتبہ محبت سے جواب دینا، 10 مرتبہ بھی آپ آٹو چلا رہے، آٹو میں گراہک بولا آپ کا تو اس کو محبت سے سمجھانا، اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ جو سرکار کی شان میں گستاخی کرا تو محبت سے سمجھانا، اولیاء کی شان میں گستاخی کرا تو محبت سے سمجھانا نہیں ہے، بلکہ اس کو کرارا جواب دینا ہے۔ یہاں جا کے وہ دکاندار کو نہیں بولتے، انہیں آپ کو جھڑکی دے کے بڑھا دے رہا، او بہت خریدے، 4 سوالہ کر رہے ہیں، آٹو والے کو 102 خط بولے تو بہت معلوم ہے، اینڈ بیچ رستے میں اتار دیتا آٹو والا، جب آپ نہیں بات نہیں کرتے اس سے۔ تو یہ تو جو لوگ ہیں جو غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، یہ تو نہ اللہ کو مانتے، نہ رسول اللہ کو مانتے، نہ کلمہ صحیح پڑھتے، نہ ان کی نمازیں بہتر ہے، اور انہوں آپ کو دوزخ کو پہنچا رہے ہیں، تو پھر اس کو جواب نہیں دیتے۔ عقل ہے نہیں ہے، عقل سے کام لو۔ شیطان آپ کو بھٹکا دیا، جب عقیدے کی بات آئی نرمی سے پیش ہونا، جب جہاں نرمی کرنا ہے، کوئی سڑک پہ ہمارے کو جھگڑا کر رہا تو تن جاتے، وہیں رفع دفع دے کے چلنا پھرنا کون وقت خراب کریں گا بول کے نہیں بولتے، ہاں انہیں گھور کے دیکھا کیسا، انہیں میرے کو ایسا بولتا بول کے تن جاتے وہاں، لیکن یہ سرکار کے خلاف بول رہا تو خاموش بیٹھے ہوئے، نہیں نرمی سے پیش آنا، تو نرمی سے یہاں پیش نہیں آنا ہے، نرمی سے وہاں پیش آنا ہے، آپ کو گالی دیا اس والے سے، مگر سرکار کی غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرا تو اس کو کرارا جواب دینا ہے، جواب نہیں دے سکے تو وہاں سے اٹھ کے آ جانا، وہ محفل میں نہیں بیٹھنا، وہ آدمی سے بات نہیں کرنا، گھر کو آیا تو جاؤ بولنا، چاہے آپ کا کتنا ہی بڑا رشتہ دار ہو، کتنا بھی بڑا پیسے والا ہو، کتنا ہی آپ کا تعلق ہو، آپ اس سے کروڑوں روپے کا کام نکلنا ہوگا، کروڑوں روپے بھی سرکار پہ قربان۔ یہ جذبہ ہے تو دل میں ایمان ہے، نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ یہی جذبہ دلانے کے لیے، سرکار کی محبت دل میں جاگزی بٹھانے کے لیے، بلکہ سرکار کی محبت کو نقش کرنے کے لیے، جیسا اسٹامپ مار دیتے نا، ایسا دل پہ سرکار کی محبت کا گہرا اسٹامپ لگا دینا، مٹنا نہیں وہ، اس طرح اولیاء کی محبت کا اسٹامپ لگ جانا، نقش کر دینا، جیسا اللہ نے سورہ مجادلہ کی ایک آیت میں کہا
کہ ہم جب اللہ رسول کے دشمنوں سے تم بائیکاٹ کرتے ہو تو ہم تمہارے دل پہ ایمان کو نقش کر دیتے ہیں. نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے, نکل گئے, ارے انہوں ایسا سخت بول رہے. تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ انہوں کچھ بھی سخت نہیں بول رہے, اس سے زیادہ بولنا چاہیے رسول پاک کے دشمنوں کو. یہ آپ کا جواب ہونا. پی پی کر کے نہیں لا اکراہ فی الدین, تو ہم کب زبردستی کر رہے ہیں دوسروں کو؟ تو دین کا نام لے کے رسول کی گستاخی کر رہا تو بول رہے ہیں. ہم تیرے کو بول رہے ہیں کہ ہمارے دین میں آ. ہم کیا جبر کر رہے ہیں؟ دین میں جبر ہیں بولے تو کسی غیر لوگوں پر زبردستی کر کے, ان پہ ظلم کر کے ایمان کی دعوت نہیں دینا ہے. ہم تو کسی پہ زبردستی نہیں کر رہے ہیں. تو ہی آ کے ہمارے زبردستی کر ہمارا ایمان چھین رہا, تو پھر ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی اگر ہماری جان لے رہا تو ہم اپنی جان کی حفاظت نہیں کریں گے. نہیں آ کے مار دو, سینہ تان کے ٹھہر تو بلکہ مر جاتے. کیا اس کا ہاتھ مروڑ کے اس کا چاقو چھین لیتے؟ تو ہم بھی تیروں کو مروڑ کے اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں. سمجھ میں آگئی بات؟ اس کو سختی نہیں بولتے, یہ ذہنوں سے نکال دو. اپنا ایمان بچانا ہر مسلمان کے لیے جان سے زیادہ ضروری ہے. جان کا ایمان بچانے کے لیے جان جاتی ہے تو جائے, لیکن ایمان بچ جائے. یہ جذبہ بیدار رکھنے کے لیے, جگانے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے سرکار دو عالم سے, اولیاء اللہ سے تعلق کو بہت بہتر بنانے کے لیے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. وہ سارے لوگ شیطان کے چیلے, جلسوں سے کیا ہوتا؟ پھر انہیں کہیں کو جلسہ کرتا چندہ مانگنے کو. اب جلسے سے کیا ہوتا بول کے غوث اعظم کے جلسے کو بول دیا, امام حسین کے جلسے کو بول دیا. خود ہی نے جلسہ رکھتا نا, اصلاح معاشرہ. تو جلسوں سے کیا ہوتا؟ ہو گئی اصلاح معاشرہ. دیکھو عورتیں جا کے برقعے میں گچپاں کھا رہے ہیں, عورتیں جا کے مردوں سے لڑ رہی, عورتیں گالی گلوچ کر رہے. تمہاری عورت بغیر تمہارے بولے باہر آوارہ پھر رہی, تو ہو گئی اصلاح. کدھر ملاٹے کدھر بتا رہا؟ اصلاح معاشرہ تو غوث اعظم نے کیا ہے, اس لیے ہم ان کا نام لیتے ہیں. جب ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارا دل رحمتوں سے بھر جاتا ہے. جب رحمتیں ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہیں تو ہماری زبان میں اثر ہوتا ہے. ہم بیوی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم معاشرے کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ہے غوث اعظم کے نام کا اثر. اس وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ غوث اعظم کے نام لیتے رہو. یہ جلسے کرتے رہو. اس سے اصلاح معاشرہ بھی ہوتا ہے, اس سے آدمی کے اعمال درست ہوتے ہیں, اس سے جو ہے کردار سنورتے ہیں, اس سے اخلاق بنتے ہیں, اس سے آدمی حرام سے بچتا ہے, حلال کی طرف آتا ہے. یہ ہے غوث اعظم کے نام میں اثر. اس لیے یہ فیضان غوث اعظم سید رضا کے جلسے گھر ہونا, ہر قادری کے گھر میں ہونا, جیسا کل رحیم قادری صاحب کے گھر میں ہے نہیں ہے؟ ہاں, کل آپ لوگ آ رہے ہیں نا, کل بیگم پیٹ, ہاں ایئرپورٹ, بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہ آ جائیے. ہوائی جہاز میں بیٹھ کے بغداد کو جانا ہے, سمجھے؟ دعوت بھی دے رہے ہیں, پورے آنا بولیے, پورے آنا, پوری کھانا, پورے آنا پوری کھانا, غوث کا نام لینا. اور یہ اعلان کرنا بیرون سرکار کی طرح. بیرون سرکار نے کیا فرمایا؟ بیرون سرکار نے کیا فرمایا؟ خادری مشربم مستے میں بغدادم. میں خادری مشرب رکھتا ہوں, خادری ہوں میں, اور بغداد کی شراب سے مست ہوں. خادری مشربم مستے میں بغدادم. شکر اللہ کہ عشق شہ جیلاں دارم, کہ اللہ کا شکر ہے
کہ میرے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے. یہ اعلان کرنے کے لیے ہم یہ جلسے کریں 11 روزہ. 11 نہیں کرنا ہے بلکہ 11,000 جلسے کرنا. اس میں خوش ہونا. جو یہ جلسے سے خوش ہو گیا اب پہچان آسان بن گئی. جو آپ کے جلسے سے ارے حبیب بھائی جلسہ کر رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے. سمجھنا انہیں قادری ہے, سنی ہے, صحیح رستے پہ ہے, انعام والوں کے رستے پہ. جو بولا حبیب بھائی یہ کائے کو کر رہے جلسہ, اتنا خرچہ, سمجھ لینا باپ بھی ہے تو بولنا چل یہاں سے نکل. جو جھنڈے کو دیکھ کے بولا ارے جھنڈا اٹھا رہے اب کے 11ویں کر رہے ہو ارے بڑی خوشی کی بات ہے بھائی. سمجھ لینا کہ انہیں غوث اعظم کا چاہنے والا ہے, صحیح رستے پہ. جو بولا یہ جھنڈے کیا لگا نہیں تو سمجھ لینا انہیں بی جے پی کا ہے. سمجھ لیے. جو بولا 11ویں شریف کر رہے ہاں ارے بہت خوشی کی بات ہے بھائی, آپ اچھا کر رہے ہیں 11ویں شریف, خوش ہو گیا تو سمجھ لینا یہ سرکار کی محبت رکھتا ہے, ان کی آل کی محبت رکھتا ہے, صحابہ کی محبت رکھتا ہے اور اولیاء سے محبت رکھتا ہے, خوش ہونے والا ہے. اس کو کھانا کھلانا. جو بولا یہ جھنڈے کا ہے اس کو نہیں بلانا. سنے ابھی بھائی نہ کو بلا ایسے لوگوں کو. جو یا غوث بولنے والا ہے اس کو بلاؤ اور حلق تک کھلاؤ. جو چاہے کرو بلکہ تحفہ بھی دو اگر ہے تو. آپ کو نہیں بول رہا ہوں میں, ایک بات آپ ایسا خوش ہو جاؤ کیونکہ اس وقت اپنے قادریوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. قادری جتنے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. اس لیے قادری نہیں ہر سلسلے کا آدمی ہمارا بھائی ہے. چشتی بھی ہمارا بھائی ہے, نقشبندی بھی ہمارا بھائی ہے, رفاعی بھی ہمارا بھائی ہے, مداری بھی ہمارا بھائی ہے, شاذلی بھی ہمارا بھائی ہے. ہر سلسلے والا ہمارا بھائی ہے. اس کو بلانا, 11ویں کا کھانا کھلانا, غوث اعظم کا ذکر کرنا, محفلیں ہر گھر گھر سجانا. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو شریعت معلوم ہوتی ہے, طریقت معلوم ہوتی ہے, حقیقت معلوم ہوتی ہے, معرفت معلوم ہوتی ہے. یہ ہے جلسے رکھنے کا مقصد. اب سمجھے نا, آپ جواب دینا کس کو بھی, ڈرنا نہیں. لوگ ارے غوث اعظم ڈر جاتے. ڈرنے کے بعد تو نہیں رکھتا کیا جلسہ, پوچھنا اس سے. ارے چل تو بدعقیدہ ہے تو انہیں سنبھل کے رہتا. نہ تو کئی مسجدیں چلے گئی. ہماری محبت نہیں جمنے کی وجہ سے, ہم ان سے ڈرنے کی وجہ سے کئی مسجدیں چلے گئی. اپنے مسجدوں کو بچانا ہے, اپنے گھروں کو بچانا ہے, اپنے دوست احباب کو بچانا ہے, اپنے ماں باپ کو بچانا ہے, اپنی بیوی بچوں کو بچانا ہے, اپنے رشتہ داروں کو بچانا ہے, مگر ایک ہی بس سرکار کی محبت ہے. تو آنا, نہیں ہے تو نہیں آنا. ان کا کرنا ہے, جو بدعقیدہ ہے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. پہلے محبت سے سمجھا دینا, نہیں سمجھا تو پھر پروگرام طویل ہے, اس کو سمجھانا. پہلے محبت سے سمجھانا, نہیں سمجھ رہا تو پھر تنگ آمد ہو گیا, قصہ ختم. تو یہ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے منانے کا مقصد یہی ہے. اور یہ اولیاء کے جلسے مناتے ہیں تو اللہ ہماری مغفرت بھی کر دیتا ہے. کیونکہ میں نے ابھی سورہ فاتحہ کی جو آیت پڑھی, ایک آیت پڑھی اصل میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. میں نے انعمت علیہم پڑھی تاکہ میں دیکھوں کہ کتنے لوگ سمجھے انعمت علیہم پہ کہاں گئے ان کا ظاہر. انعمت علیہم جس پہ تو نے انعام کیا ہے, اتنے ترجمہ ہے اس کا. لیکن کس پہ انعام کیا ہے؟ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو انعام کس پہ کیا؟ اللہ, اولیاء اللہ پہ. اب آپ بولیے یوسف بابا شریف بابا انعام والے ہیں نہیں ہیں؟ اس کی علامت ہی خود دیکھ لو. ہزاروں لوگ ان کی درگاہ میں جا رہے, باپ کی خبر پہ نہیں جا رہے, یوسف بابا کی درگاہ پہ جا رہے. تو کیا بات ہے, اللہ کے محبوب ہے جا رہے.
اب یہ دیکھو، اب یاد رکھو، ذلیلوں کو دلیل نہیں دی جاتی. یہ جو اتنا دیکھ کے بابا صاحب کی اتنی اونچی پہاڑی ہے، پھر بھی روزانہ ہزاروں لوگ جا کے ان کی بارگاہ میں ہاتھ بن کے ٹھہرے، کیا مطلب بھائی؟ دادا کی خبر کو نہیں جانتا، بابا کی خبر کو نہیں جاتا، بابا صاحب کی پہاڑی چل کے جا رہا، تو مطلب کیا ہے؟ کیوں جا رہا؟ وہاں بگڑی بنتی ہے، وہاں مشکلیں دور ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہے. اللہ کے محبوب ہونے سے رات دن ان کی خبر پر رحمت برس رہی. اب حدیث سے دلیل دے رہا ہوں، حدیث سرکار دو عالم نے فرمایا، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے نا، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی خبر کی زیارت کو لوگ فرشتے آتے ہیں، اس کے خبر پر رحمتوں کا نزول ہوتا. فرشتے آنا کیا ہے؟ رات دن اس کی خبر پر فرشتے حاضری دیتے ہیں. تو یہ تو قرآن کے مفسر نہیں، قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہے. بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، یوسف بابا شریف بابا. تو یہاں فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، رحمت ملتی ہے، تو ہم کو اللہ کی قربتیں نصیب ہوتی ہیں. اس لیے یہ جلسہ کیا جاتا. ہم قرآن سے معلوم ہو گیا نا، تو پھر ڈاؤٹ کہیں کو رکھنا دل میں. قرآن پاک اولیاء کی تعریف کرتا ہے، قرآن پاک اپنے اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے. پھر اتنا جاننے کے بعد سنی اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ دل میں پیسے کی محبت آ گئی، دل میں ماں باپ کی محبت آ گئی، دل میں بیوی بچوں کی محبت آ گئی، دل میں گھر کی محبت آ گئی، دل میں رشتہ داروں کی محبت آ گئی، دل میں تجارت کی محبت آ گئی، دل میں مکانوں کی محبت آ گئی، دل میں اپنی دنیا کی محبت آ گئی. ساری محبتوں کو نکالنا ہے، سرکار کی محبت کو دل میں بسانا ہے، تو پھر غوث الثقلین کا جلسہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ نہیں سمجھ میں آتا. یہ ساری محبتوں کو نکالو، ایک ہی محبت کام آنے والی ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کی محبت ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا، والذین آمنوا اشداء حبا للہ. اللہ سے مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے شدید محبت رکھتا ہے، جو اللہ سے شدید محبت رکھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. شدید محبت کے معنی اپنی زبان میں عشق، یعنی اتنی محبت شدید ہوتی ہے کہ شدید محبت میں اب کسی کی محبت نہیں رکھتا، اللہ سے محبت رکھتا. تو سرکار بھی یہی بولے کہ میرے سے شدید محبت رکھو، نہ ماں سے رکھو، نہ باپ سے رکھو، نہ بیٹے سے، نہ بیٹی سے، کسی انسان سے، کسی چیز سے اتنی محبت کو رکھو جتنی مجھ سے محبت رکھتے ہیں تو ایمان والے بنیں گے. تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت رکھے. رسول اللہ کی شدت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ سے اہل بیت سے محبت رکھے رضوان اللہ علیہ، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ائمہ سے اولیاء سے محبت رکھے، اور اولیاء کی محبت کا اظہار یہ ہے کہ غوث اعظم کا جھنڈا اٹھائے، 11ویں کرے، یا غوث کے نعرے لگائے. یہ محبت ملتی ہے یہاں سے اللہ کی محبت. اس لیے یہ جلسے فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت منا کر لوگوں کے دل میں ایمان کو مضبوط کر رہی ہے. اب آپ فیصلہ کرو، کرنا نہیں کرنا. کرنا کرے تو آپ لوگ جواب دینا مخالف کو، خالی سن لے کے خاموش نہیں بیٹھنا، اور اپنے گھر میں بھی جلسہ کرنا، آپ کی مسجد میں بھی جلسہ رکھنا، اور ایسے مقررین کو بلانا جو میں جو بول رہا ہوں وہ بات کرنے والے نہیں. ادھر کا بول دیا، ادھر کا بول دیا، نماز کو بول دیا، قرآن کو بول دیا، لاؤ لفافہ چلتے پھرتے، پھر ایمان کیا ہے نہیں معلوم. سب کو ملنا، ہر ایک سے ملنا، کسی کو برا نہیں بولنا. انہیں غوث اعظم کا نام لینے کو شرک بول رہا، آپ اس کو برا نہیں بولتے کہتے. انہیں بولا غوث اعظم کیا کر سکتے، وہ بھی اللہ کے بندے تھے. تو تیرے کو نہیں معلوم ہے غوث اعظم ڈوبی ہوئی کشتی 12 سال کی نکال دی ہے. تو یہ باتیں ہی سکھانے کے لیے یہ اجتماع ہے.
آپ لوگ توجہ دینا، آپ کو یہاں پہ قرآن سے، حدیث پاک سے، صحابہ کے اقوال سے، اہل بیت کے طریقوں سے، اولیاء کے راستوں سے بتایا جاتا ہے، تو آپ لوگ اب خاموش نہیں رہنا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈر رہے کس بات سے؟ ارے انہوں باطلوں کے نہیں ڈر رہے، مسجدوں میں گھس کے کھڑے رہ کے نام لکھاؤ ہمارے ساتھ چلو، نام لکھاؤ ہمارے ساتھ چلو، نام لکھاؤ ہمارے ساتھ چلو، بول رہے آپ اپنے کسی آدمی کو لے کے نہیں آتے یہاں پہ؟ بھئی آپ بھی تو کرو کام، مخالف آپ کا کام کرتے جا رہا ہے، آپ کو دوزخ میں پہنچاتے جا رہا ہے، آپ لوگوں کو جنت میں پہنچانے کا جذبہ نہیں رکھتے؟ آپ اپنے بیوی بچوں کو جنت میں دیکھنا نہیں چاہتے؟ آپ اپنے ماں باپ کو جنت میں دیکھنا نہیں چاہتے؟ آپ رشتہ داروں کو جنت میں دیکھنا نہیں چاہتے؟ تو پھر کام کرو، ان کو سمجھاؤ، نہیں سمجھے تو ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ رہ کے آپ دوزخ میں مت جاؤ۔ یہ ہے اولیاء کی محبت۔ کیا اولیاء کی محبت کیا کام آتی ہے؟ اب حدیث سنیے، مسلم شریف پڑھو، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیا، قاتل تھا۔ آدمی کو کبھی نہ کبھی پچھتاوا ہوتا نا، ارے میں اتنا جرم کرا، کبھی نہ کبھی اللہ احساس دلاتا، اللہ چاہتا بندہ توبہ کر لے۔ اللہ یہ رحمت والا ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ اپنے ہر بندے سے محبت رکھتا ہے۔ آپ اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں، کتنا بھی کٹر گناہگار ہے۔ اس لیے حضور بحری اللہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو تم گناہگار کو برا مت کہو، گناہ کو برا کہو، امید رکھو کہ یہ توبہ کر لیں گا، اس کے لیے برا کہنا نہیں۔ سرکار کے گستاخ کو نہیں، اس کو تو برا ہی نہیں، سبھی کام کر دینا اس کا۔ گناہگار کو نہیں بولنا ہے، نہ جانے کب اس کے حصے میں توبہ آ جائے۔ اس لیے نہ جانے کس کے حصے میں آ جائے رحمت کا شامیانہ۔ یوں کسی کے گناہ کی ہنسی مت اڑاؤ، ایسا ہے نا شعر؟ یہ ہے، اس لیے تو کہا گیا کہ میری صورت کا نہ دیکھ، میرے گناہوں پہ نہ جا، میری صورت کو نہ دیکھ، میرے گناہوں پہ نہ جا، میں تو اچھا نہیں، اچھوں سے ہے نسبت مجھ کو، تو اچھوں سے نسبت تو ہے نا۔ غوث اعظم کا جھنڈا اٹھا رہا، 11ویں شریف کر رہا، درگاہ کو جا رہا، لوگ مفتیاں ڈرا رہے ہیں، او کرنے سے کیا ہوتا، میلاد کا جلوس نکالنے سے کیا ہوتا، ارے جھنڈا اٹھانے سے کیا ہوتا؟ بولا مفتی صاحب ذرا آواز دھیمی کرو، کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ ہاں ٹی وی پہ بولنا آسان ہے، لوگوں کو بیچارے جو آ رہے رستے پہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں آپ، نا امید کر رہے ہیں آپ اللہ کی رحمت سے۔ میلاد منانے سے، جھنڈے اٹھانے سے، جلوس نکالنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آج رسول کا نام لے رہا، رسول کے نام میں برکت ایسی ہے کہ سرکار نظر کرم فرمائے تو وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ ایسے مفتیوں کی ہے، اپنے آپ کو سنی مفتیاں ایسا ڈرا کے سامنے والے گناہگار کو مار ڈال رہے، انہیں دوزخ میں گیا نہیں، انہوں پہلے دوزخ میں ڈال دے رہے۔ ہاں ارے ابھی امید باقی ہے کہ جھنڈا اٹھا رہا، غوث اعظم بخشوا لیں گے، اجمیر شریف جا کے آیا، غریب نواز بخشوا لیں گے، چھٹی میں جا رہا، غریب نواز بخشوا لیں گے، یا غوث بول رہا، غوث اعظم نظر کرم فرما دیں گے۔ ہاں نہیں، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا۔ ہاں کدھر تم غوث اعظم کے کرم کو نہیں جانتے، رحمت کو تو خاموش بیٹھو نا، فتوے کا بھی جاری کر رہے، کہہ کے مفتی جی تم، کہہ کے عالم غوث اعظم کو نہیں سمجھے؟ تم کو کیا معلوم ہے؟ ابھی خالی مدرسوں میں پڑھنے سے علم نہیں آ جاتا، کتابیں پڑھنے سے علم نہیں آتا، غوث اعظم کی بارگاہ پہ ناک رگڑنے سے، ان کے جھنڈے کو چومنے سے علم آ جاتا ہے۔ میں بول رہا ہوں اگر بات کرنا ہے آ جاؤ، گھر پہ آؤ، یہاں آؤ، کہیں بھی آؤ، بتاتا ہوں میں تمہارے کو غوث اعظم کا کرم کیا ہے۔ خالی لوگوں کو گمراہ کر رہے، جو لوگ رستوں پہ آ رہے ہیں، ہاں ایسا گناہ کرتے وہ کر دیا، ارے آپ گناہوں سے بچو بول کے تعلیم دو،
آپ بولو کہ بھائی گناہ مت کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، غوث اعظم کو پسند نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرو، شراب مت پیو، رشوت مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو اور ظلم مت کرو، یہ بات بولو آپ، ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے، لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو آپ گناہ گار ہو۔ اب دیکھو حدیث میں آیا، حضرت مسلم شریف میں اس حدیث کو لایا اور سرکار نے یہ حدیث بیان کی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو 99 قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہگار تھا، لیکن اس کا دل جاگا، ان کو پچھتاوا ہوا، سوچنے لگا کیا میرے جرم، میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں کیا؟ اللہ کی ذات سے امید رکھا وہ، تو ایک عالم صاحب سے ملا، یہ مفتیوں سے، ٹی وی پہ بیٹھ کے بولنے والوں سے، یہ مفتیاں جو نقل مار کے مفتی ہو گئے نا، ایسے مفتیوں سے پوچھا انہیں جا کے، کیا میں 99 قتل کرا، 99 قتل کرا، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں کیا؟ ہاں، عالم صاحب غصے میں آ گئے، ہاں، ان کا بچہ جا کے سگریٹ نہ پیرا تو غصے میں نہیں آتے، میلاد کا جوس نکالا تو غصے میں آتے، نوجوان ایسا کر رہے، بولے تو نہ پھٹا سگریٹ نہ پیرا، پان کے ڈبے پہ جا کے درد کے پان کرا نا، کدھر مول صاحب، ان کو مول صاحب بھی نہیں بولنا، ہاں، اپنے پوٹے کو سمجھو، تمہاری پوٹی بھاگ جا رہی نا، اب بولو میں ایسے بات کدھر؟ ارے غوث اعظم کے دامن سے چھڑا رہے، شرم کرو، شرم کرو، 99 قتل کرا، جا کے ایسے عالموں سے پوچھا کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے؟ انہیں بولا 99 گناہ کر کے پوچھ رہی، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے بول کے؟ 99 گناہ کر کے ابھی امید رکھ رہی، ابھی انہوں اللہ کو نہیں پہچانے تھے، اللہ کو تو اللہ کے ولی پہچانتے، نہیں پہچانتے تھے، بول دیے 99 گناہ کر کے، 99 قتل کر کے بھی آ کے پوچھ رہی، نہیں ہو سکتا، معافی نہیں ملتی، بولتے ہی تلوار نکالا، انہیں بھی تلوار نکال کے ان کو ہی ختم کر دیا، بولا نہ رہے 12 بجے بانسری، 100 پورا کر دیا، سنچری مار دیا۔ یہ سرکار سنا رہے ہیں، آقا میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین رؤوف الرحیم آقا سنا رہے، شفاعت کرنے والے آقا، ہماری بھی شفاعت کریں گے آقا۔ ایک میں کیا میری عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو بھاری ہے اشارہ تیرا، ہاں، میں اس بات کے کروڑ پہ ہے پیر آتے، ارے کہنا ہو کروڑا تیرا کیا ہے؟ ارے بھائی کیسی کیسی امیدیں ہمارے اولیاء اللہ نے ہم کو دلائی ہیں، انہوں نے کیا ہماری امیدیں ختم کرتے جا رہے ہیں، امیدیں ختم کرتے جا رہے ہیں۔ کون ہے بھائی؟ آپ بھی تہجد پڑھتے کیا؟ پوچھنا، بیٹھ کے چینلوں پہ بولنا الگ ہے، پابندی کرنا الگ ہے، ہاں، کدھر تو سنچری کر دیا انہیں، 100 مکمل کر دیا شخص کو، بولا جب بخشش نہیں ہوتی تو ایک اور ایک کو قتل کر دو، اب 100 کرنے کے بعد اور پچھتاوا ہوا، ارے پورے 100 ہو گئے، اب پھر ہوتا نہیں ہوتا، تو کسی ایسے شخص سے پوچھا جو اللہ سے واقف تھا، معرفت خداوندی رکھتا تھا، اللہ کی رحمت سے واقف تھا، پوچھا تو انہیں بولا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے گناہ ہی کتنے ہیں، ایک میں کیا میری گناہوں کی حقیقت کتنی، ہاں، کیا گناہ ہے تمہارے؟ 100 کو مارے، 1000 کو بھی مارتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ اس سے بڑی رحمت والا ہے۔ البتہ اتنا کام کرنے کا پڑے گا، وہ فلاں بستی میں اللہ والے رہتے، ان سے جا کے دعا کراؤ، تم ان کے جا کے دعا کرو، تمہارے گناہ معاف ہوتے۔ انہیں خوش ہو گیا، خوش ہو کے اس بستی کی طرف جا رہا تھا، اللہ والوں کی طرف، اللہ کے ولیوں کی طرف، اپنی زبان میں اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا، بستی جا رہا تھا، رستے میں موت آ گئی، انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اب عذاب کے بھی فرشتے آ گئے، رحمت کے بھی فرشتے آ گئے۔ عذاب کے فرشتے بولے انہیں قاتل ہے، گناہگار ہے، ہم لے کے جاتے۔ رحمت کے فرشتے بولے نہیں نہیں، انہیں توبہ کرنے کے واسطے جا رہا تھا، ہم لے جاتے۔ دونوں میں بحث ہو گئی، تو بولے نہیں اب اللہ سے پوچھئے،
اللہ کی طرف رجوع ہوئے فرشتے، تو اللہ بولا کہ وہ زمین ناپو. اگر وہ جا رہا تھا، اگر اس کی انہیں جاتے جاتے اس کی جو جانا تھا وہ زمین جو توبہ کرنے کے جس کے میرے ولیوں کے پاس جا رہا تھا، اگر وہ راستہ کم ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر وہ دور ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں. ناپے. اب دیکھو اللہ کیسا کیسا انتظام کرتا ہے. ایک گناہگار شخص کے لیے اللہ کیسا اہتمام کر رہا، زمین کو نپا رہا فرشتوں سے. غور کرے، حدیث میں کئی راز پوشیدہ رہتے. سوچے کبھی، حدیثاں لوگ تو بیان کر دیتے، ایک گناہگار کے لیے ہو رہا ہے یہ انتظام. وہ بھی 100 کر دیا تو وہ بھی سرکار فرما رہے ہیں، میرے آقا کی رحمت للعالمین ہے. اب میلاد کا جلوس نکالنا نہیں نکالنا، اس لیے ہمارے آقا نے ہمارا سینہ چوڑا کر دیا. بہرون سرکار، گناہگاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی ظاہر. کیا بھروسے سے میرے آقا بہرون سرکار نے کہا ہے، کیا میرے مرشد نے تسلی دلائی ہے. گناہگاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی ظاہر، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا. دیکھو کیسی بخشش کی بات کر رہے سرکار، کیسی رحمت کی بات کر رہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا رحمت للعالمین کے جلوے دکھا رہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ناپو، کسی کے لیے ناپ رہے. ارے ہاں، 100 کو قتل کر دیا اس کے لیے ناپ رہی. اگر وہاں مفتی رہتا تو ناپنے کی کیا ضرورت ہے، ڈالو دوزخ میں بولتا تھا. مفتی صاحب وہیں بیٹھو، تم عالم صاحب وہیں بیٹھ جاؤ، تم کو صاحب بھی نہیں بولنا، تم صاحب ہے کہ سانپ ہے. کدھر بابا، لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے، کیوں جو ہے لوگوں کی امیدوں کو یاس میں بدل رہی. دیکھو سرکار بول رہے کہ ناپنے کے لیے حکم دیا، کس کے لیے ناپ رہی؟ گناہگار. تو گناہگاروں پہ اتنی رحمت ہے. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. وہاں جب سرکار کی شفاعت دیکھیں گے نا تو نیکوکار بھی بولیں گے تھوڑا گناہ ہمارے کو دو، سرکار شفاعت کرے. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. کیا بولے ہیں اعلیٰ حضرت، واہ واہ. یہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی کا سرکار دو عالم کی رحمت للعالمین پہ یقین ہے کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. کیا انداز ہے، کس قدر شفاعت افزوں ہے سرکار کی. شفاعت جب دیکھیں گے روز حشر، سرکار کی رحمت للعالمین، سرکار کی شفاعت، سرکار کا رحم کرم دیکھیں گے. کٹر سے کٹر گناہ کو سرکار جنت، گناہگار کو جنت میں داخل کر رہے، تو پرہیزگار بھی بولیں گے کاش یہ ہم کو بھی موقع ملتا، تھوڑے گناہ میاں تو ہمارے کو دے دو تاکہ سرکار ہماری شفاعت فرمائے. کیا محبت ہے سرکار سے اعلیٰ حضرت کو. ایسی شخصیت کیوں بول رہے ہیں؟ ارے بھائی اعلیٰ حضرت کو نکو بولو کچھ بھی، بانی جامعہ کو نکو بولو، مودی صدقن کو مت بولو، بحرون کو نکو بولو. انہوں نے ہم کو سرکار کا تعارف کروایا ہے، انہوں نے بھروسہ دلایا، ورنہ ہم کہاں جاتے، نہ ملتا. شفاعت کا بھروسہ، کہاں جاتے، گھبرا جاتے. ہم تو سرتا پاک گناہگار ہیں، کہاں جاتے اگر در دولت مصطفیٰ نہ ملتا، غوث اعظم کا در نہ ملتا، بحر العلوم کا در نہ ملتا تو کہاں جاتے. یہی در تو ہمارا بھروسہ ہے. کدھر بات بتا رہے، ایک گناہگار کے لیے زمین ناپی جا رہی ہے. اندازہ لگاؤ، ایک حدیث کافی ہے، ہزاروں حدیثیں مت پڑھو، ایک حدیث پڑھ کے سمجھ لو، اسی میں سرکار کا تعارف ہے. اس لیے ہم میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، شان سے بتاتے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں جو اتنے گناہگاروں کی بھی بخشش کریں گے. یہ کچھ گناہگار جمع نہیں ہوئے حیدرآباد میں.
اگر ساری دنیا کے گناہگار مل کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو سرکار نظر کرم فرما کے ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش فرما کے اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ سرکار مالک جنت ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب میں مہین میں نہیں، تیرا میرا، میرا تیرا، وہ سرکار ہیں۔ سمجھے آپ عظمت سرکار کدھر ڈرا رہی؟ یہ صرف سرکار کا جلوس روکنے کے لیے، صرف سرکار کا نام روکنے کے لیے، صرف سرکار کی میلاد کو روکنے کے لیے مختلف شیطانی پروپیگنڈے استعمال کر کے کر رہے ہیں۔ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم شیطان سے نہیں ڈرتے، اس لیے نہیں ڈرتے کہ غوث اعظم ہماری مدد کے لیے ہے، حضرت عمر فاروق ہماری مدد کے لیے ہے، رسول اللہ علی مرتضیٰ ہماری مدد کے لیے ہے۔ شیطان ان کو چکر دے رہا ہے اور ان چکر میں آتے جا رہے ہیں۔ کہے کا علم ہے یارو، شیطان کی تائید میں تمہارا علم صرف ہو رہا، غوث اعظم کی محبت میں صرف کرو، خواجہ غریب نواز کی محبت میں صرف کرو، اولیاء اللہ کی محبت میں علم کو لاؤ۔ اب تم کو یہ حدیث نظر نہیں آ رہی کہ 100 لوگوں کا قاتل اللہ بول رہا زمین ناپو اس کے لیے، تو کتنا رحم والا ہے اللہ، کتنا کرم والا ہے اللہ، کتنی مہربانی ہے اللہ، رب محمد ہے اللہ۔ اللہ اتنا رحم و کریم ہے، ایسی بخشش کرنے والا ہے۔ بولا فرشتوں کے ناپو زمین، ناپی گئی تو وہ اولیاء کے پاس جو مقام پہ جا رہے تھے وہ قریب تھا، اعلان کر دیے کہ رحمت کے فرشتے لے جاؤ۔ اللہ ایسا رحم کرتا ہے، بہانہ می جو ہے اللہ، بہانہ می جو ہے بہانہ دیکھتا ہے اللہ۔ اس واسطے فقراء فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ نکتہ نواز ہے، اللہ نکتہ نواز ہے۔ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے بیرون میں فرمایا، دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت، وہ قبلہ نما ہے ہمارے محمد، وہ ہیں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے رحمت للعالمین، ایسے رؤوف و رحیم ہے۔ اب یہاں اکڑ لیتے پھر رہے، میں نمازاں پڑھ رہا ہوں، میں روزے رہ رہا ہوں، میں عالم ہوں، ہم کسی کو کافر نہیں بولتے، جاؤ گھٹا ہلاؤ، ہمارے کو کیا کرنے کا ہے تمہارے کو؟ ہاں کدھر؟ ارے سرکار کی بات کرو، سرکار کے لاڑلوں کی بات کرو۔ کون ہے اولیاء اللہ؟ سرکار کی نگاہ کرم بنتی تو ولی بنتا ہے، ہاں علی کی نظر پڑتی ہے تو ولی بنتا ہے، غوث کی نظر ہوتی ہے تو ولی بنتا ہے۔ ہاں سرکار غوث پاک کے مدرسے میں ایک صاحب پڑھتے تھے، غوث ثقلین رضی اللہ عنہ نے 30 سال تک مدرسی کی ہے، 30 سال تک لوگوں کو پڑھایا ہے غوث اعظم نے، تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، علم کلام، 30 سال تک پڑھایا ہے غوث پاک۔ اس واسطے علم حاصل کرو، سرکار اس قادری سے خوش ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے میں بولتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو علم حاصل کرو بابا، علم حاصل کرو، علم بہت بڑی چیز ہے۔ غوث ثقلین نے حاصل کیا، ہاں درست علم حتی خطن، میں علم حاصل کرتے کرتے خطب ہو گیا بولے سرکار۔ علم وہ چیز ہوتے، علم ضائع نہیں جاتی، رائے گا نہیں جاتا علم، علم حاصل کرنا، توجہ دینا علم کی طرف۔ تو ایک مدرسے میں جو صاحب پڑھتے تھے تو انہوں رات میں جگتے تھے غوث اعظم کی خدمت کے لیے، ایک محبت تھی، غوث اعظم تو نہیں بولے تھے جگو تم، دیکھتے تھے کہ غوث اعظم کو رات میں کوئی ضرورت پڑتی کیا، کیسی محبت والے ہیں یارو، ہم سالی 11ویں کر رہے ہیں تو بول رہے ہیں، ہم جھنڈا اٹھا رہے ہیں تو بول رہے ہیں، ہم کیا محبت کر رہے ہیں۔ لوگ تو غوث اعظم کی خدمت میں رات بھر جگتے تھے، ہم نام لینے کو گھبرا رہے ہیں، گھبرانا نہیں، میری تقریر سننے کے بعد جواب دینا، اور ہر محلے میں جا کے جلسہ کرنا، ہر ضلع میں جا کے، ہر دیہات میں جا کے جلسہ کرنا، بتانا ہے ہمارے کو، ہمارے غوث اعظم کے چاہنے والوں کو اتحاد پیدا کر۔ سمجھ گئے آپ یہ جلسے خالی ایک کر کے خاموش نہیں بیٹھنا ہے، جلسے کرتے رہنا ہے، لوگوں کو لانا اس طرف کہ
کیونکہ گمراہ کرنے والے زیادہ ہے، شیاطین پھیل چکے ہیں، ایسے میں غوث کے غلاموں کو پھیلنے کی ضرورت ہے۔ ڈرنا نہیں، انہوں نہیں بول رہے ہیں، انہوں گھبرا گئے۔ یہاں ہمارے لوگوں کو جلوس نکالو، وہ تو تی پی 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 ہو گئے۔ اگر میری ویسا حالت رہتی تو میں جلوس نکال کے بتاتا تھا، لیکن وہ ان کو بولے پی پی۔ ارے کیا ڈر رہے ہیں یار، ڈرنے کی بات ہے؟ ہاں کیا ہوتا؟ یہ تو حالت ہے ہماری۔ ارے بھائی آگے بڑھو، ڈرو مت کسی سے، جو ڈرا انہیں مرا، سمجھے؟ ہمارے کو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہم کسی کو غیر ضروری کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، کسی کی جگہ پہ نہیں جا رہے ہیں، ہم کسی کے نہیں، ہمارے غوث کا ہم نام لے رہے ہیں، ہاں کہ جا کے ہم ظلم و زیادتی، تم ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، جو غوث اعظم کا نام لیا تو مشرک بول رہے ہیں، تم بڑے بڑے بزرگوں کو مشرک بنا رہے ہیں، تو ہم جواب دینا کہ نہیں دینا؟ دیکھو آپ، یہ جو صاحب سرکار غوث اعظم کے خادم تھے، رات میں جگ رہے تھے، ایک مرتبہ رات کے بڑے حصے میں غوث اعظم اپنے گھر سے نکلے۔ انہوں بولے غوث اعظم کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں بھی غوث اعظم کے ساتھ ساتھ چلے، یعنی غوث اعظم کے پیچھے تھے۔ یہ ہے پیچھے رہنے میں کمال۔ غوث اعظم کے پیچھے پیچھے چلے تو ایک ایسے مقام پہ گئے، انہوں نہیں پہچانتے، اچانک ایک مقام آ گیا، انہوں نہیں پہچانتے وہ مقام کیا ہے۔ مقام پہ گئے تو وہاں جو ہے 5 آدمیاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کا جنازہ لائے، ایک شخص کرار رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر ایک شخص کو لائے جو نصرانی تھا، کرسچن تھا، اس کو لائے، بڑی بڑی مچھے والا وہ ہے۔ سرکار غوث اعظم بولے اس کی مچھے ترشاؤ، مچھے داڑھی صحیح کرے، اس کے بعد بولے اس کو اس جگہ پہ بٹھا دو۔ وہ تھا نصرانی، غیر مذہب کا، اس کو اس کی داڑھی مچھی صحیح کرے، اس کے بعد اس مقام پہ بٹھا دیے تو کیا ہے؟ کیونکہ وہ ابدالوں کی جماعت تھی، ایک ابدال کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہاں طریقہ ابدالوں میں ایسا ہے، یہ روحانی باتیں کسی غوث اعظم سے معلوم ہوئی، ورنہ کبھی راز کھلتا ہے۔ وہ ابدال تھے، ابدال ایک ولیوں میں بہت بڑا مقام ہے، جو ساری یہ کائنات کو کنٹرول میں کر کے رکھتے۔ ابدال بہت بدلنے والے، انہوں گئے تو دوسرا آتا، تو ان کا وصال ہو گیا۔ تو ابدال کس کو بنائے سرکار؟ نصرانی کو، غیر مذہب، اس کو کلمہ بھی پڑھا دیا، اس کو درود بھی کر دیا، اس کو علم بھی عطا کر دیا، اس کو مقام روحانیت عطا کرے۔ یہ مقام غوث اعظم کا۔ آگے انہوں بھی پیچھے پیچھے آگے، جب صبح ہوئی تو پوچھے سرکار غوث اعظم یہ کیا معاملہ تھا رات کا؟ بولے تم کسی سے بولے کیا؟ بولے نہیں بولنا کس سے بھی، ہاں میری زندگی میں کسی سے بھی نہیں بولنا۔ وہ جو ہے سرکار غوث اعظم راز کھولے۔ غوث اعظم نے کہا ہم جو گئے تھے نا، وہ ایران کا علاقہ نہاوند ہے، بغداد سے 400 کلومیٹر دور، پل بھر میں چلے گئے۔ یہ ہے غوث اعظم کی رفتار۔ بولے وہ ابدال کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی جگہ دوسرے بٹھانا تھا، تو میں نے نصرانی کو اس کی جگہ عطا کر دیا۔ یہ غوث اعظم کی تاثیر، یہ غوث اعظم کی قوت، یہ غوث اعظم کی طاقت ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جب سرکار بغداد میں رہ کے نہاون 400 میل کے فاصلے میں پل بھر میں طے کر سکتے ہیں، تو بغداد میں رہ کے ہماری محفل کو نہیں دیکھ سکتے؟ یہ یقین مستحکم کرنے کے لیے یہ واقعات سنائے جاتے ہیں، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ غوث اعظم کی یہ شان و مرتبہ ہے۔ اس لیے تو بحر العلوم نے پکارا، اس لیے تو بحر العلوم، جس کو جو بھی ملا آپ ہی کے در سے ملا کسی کو تو فقط آپ ہی کے در سے ملا۔ کیا ہے؟ تمام خلق پہ فیضان غوث اعظم ہے، یعنی تمام کائنات پہ غوث اعظم تصرف کر رہے ہیں۔ جس کو چاہے ولی بنا دے، جس کی چاہے ولایت سلب کر لے، غوث اعظم کا یہ اختیار ہے۔ یہ ہے ہمارے پیران پیر غوث اعظم دستگیر، قندیل نورانی محبوب سبحانی۔ یہ ذات والا صفات ہے غوث اعظم کے کہ پل میں جاہل کو ولی بنا دے،
پل میں غیر مذہب کو ابدال بنا دے. اب آپ عالم، آپ پہلے اس کو کلمہ پڑھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، مسائل سکھائیں گے، نماز کے طریقے سکھائیں گے. یہاں پل بھر میں پوری چیزیں سکھا دیا، علم عطا کر دیا. غوث اعظم، غوث اعظم کی شان کو آپ ہم سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے. ہاں خالی اتنا ہی بولنا، کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے یا غوث اعظم. بنگر بہالم یا غوث اعظم، نظر تراہم یا غوث اعظم. تو محی الدینی ممتاز کونی، احمد گمانم یا غوث اعظم. یعنی حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ غوث اعظم ہمارے حال پر بھی نظر کرم فرمائیے، کیونکہ آپ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے ہیں اور سارے کونین کے بادشاہ ہیں. سارے کونین میں ممتاز ہیں آپ، کونوں مقام ہے، آپ کی امتیاز ہے، آپ کی چلتی ہے تو کونوں مقام میں چلتی ہے. اس لیے تو کہا گیا ہاں جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے. ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے. وہ غوث اعظم ہے. تو چاہے تو غیر مذہب کو بھی ولی بنا دیں. ارے ہم تو ان کے نام لیوا ہے نا، قادری مشربم مست مے بغدادم، شکر اللہ کے عشق شہ جیلا دارم. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دلوں میں سرکار غوث اعظم شاہ جیلاں کی محبت ہے. یہ ہے اس لیے ہم ناز کرتے ہیں، تو اس لیے ہم جلسے مناتے ہیں، اس لیے غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، اس لیے غوث اعظم کی مانتے ہیں، غوث اعظم کو مانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. اس لیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو اتنا سنوارا ہے، اتنا بنایا ہے. ارے بھئی ہم تو گناہگار ہیں بابا، بڑے بڑے اولیاء اللہ ان سے بنے ہیں. ہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے نے تعظیم کرتے تھے. حضرت علی حیتی بہت بڑے ولی ہیں، ولیوں میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. حضرت علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے مریدوں سے کہتے تھے بغداد سے پہلے یہاں پاک و صاف ہو جاؤ، غسل کرو، اب ہم کو دربار غوثیت میں جانا ہے. کدھر بھائی غوث اعظم کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اولیاء اللہ کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ یہ اس لیے ہم جلسے کر کے بتا رہے ہیں. آپ کا کام ہے میری جو باتیں سنتے ہیں لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو غلام غوث اعظم بنانا. یہ ارے بڑے بڑوں نے جب پکارا ہے، کیا کہا حضرت بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ گناہگاروں پہ فیضان غوث اعظم ہے. ہمارے پہاڑی والے بابا کیسا خوبصورت پڑھتا ہے ہمارا بچہ. گناہگاروں پہ فیضان غوث اعظم ہے. خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم ہے. بغیر توبہ کے مرتا نہیں مرید میرا. یہ بیر و بر میں اعلان غوث اعظم ہے. سرکار غوث اعظم نے یہ گارنٹی لے لی ہے، تو پھر ہم ان کے مرید ہو کے جلسہ نہیں کرنا، ہاں بار بار یاد نہیں کرنا. بڑا شکر ہے سرکار آپ کا، ہم جیسے گناہوں کو بھی آپ نے اپنے غلامی میں شامل کر لیا. ہاں غوث اعظم کی جو 11ویں کرتا ہے نا، غوث اعظم اس پہ بھی نظر کرم فرماتے ہیں. ہاں چاہے وہ کسی سلسلے کا ہو، چشتی ہو، قادری ہو، قادری تو ہے، نقشبندی ہو، اگر وہ محبت سے 11ویں کرتا ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں بھی اس کی مدد کروں گا. یہ اس لیے غوث اعظم نے اعلان کیا نا کہ اگر میرا مرید مشرق میں بے ستر ہو رہا ہے تو میں مغرب سے اس کی مدد کرتا ہوں. یہ غوث اعظم کے ارشادات ہے، یہ کسی اور کے نہیں ہے. اس لیے کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضا کو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے مضبوطی سے پکڑا. بندہ نواز گیسو دراز اتنے بڑے ولی، سارے دکن میں اسلام پھیلایا بندہ نواز نے. آج ہم اور آپ مسلمان ہیں تو یہ بندہ نواز کے احسان ہے. وہ بندہ نواز کیا فرما رہے ہیں؟ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. یا خطب بھی بول رہے ہیں، یا غوث اعظم بھی بول رہے ہیں، یا ولی روشن ضمیر بھی بول رہے ہیں. تو بندہ نواز جیسی عظیم المرتبت روحانی پیشوا علمی شخصیت نے کیا کہا؟ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر.
ایک مصرے میں 3 مرتبہ یا کہا اور غوث اعظم کو خطب کہا، غوث اعظم کہا، روشن ضمیر کہا اور پکارا، کہا کہ میں عاجز بندہ ہوں، آپ مجھے خوشیاں عطا فرمائیے۔ پوری رباعی ہے حضرت کی جو بار بار میں پڑھتا ہوں، مسلسل میں اس لیے پڑھتا ہوں آپ بھی یاد کر لیں اور اپنی نسل کو بتائیں، اپنے لوگوں کو بتائیں کہ بندہ نواز جب یا غوث پکارتے ہیں تو ہماری حیثیتی کیا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کو یہ لوگ مشرک بولے تو ہم برداشت کریں گے۔ بندہ نواز یا غوث اعظم بول رہے ہیں، انہیں بولا یا غوث بولنا شرک ہے، تو بولو کس کو گالی دے رہا انہیں، برداشت کریں گے ہم؟ ہاں، ارے ہمارے باپ کو کچھ بولا تو برداشت نہیں کرتے، ہمارا باپ بھی بندہ نواز پہ قربان، ان کو اگر بولا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ سنا دے رہے ہم اسپیکر میں بول رہے ہیں، ہمارا ریکارڈ موجود ہے، ہم ہر چیز برداشت کریں گے کہ نہیں اولیاء اللہ کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، رسول پاک کی شان میں گستاخی، ہم جان دے دیں گے لیکن رسول کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ یہ سن لو، ہمارے کو یہ جائیداد مال سے ہمارے کو مت ڈراؤ، یہ پیسوں کی خاطر یہ جو چاہے، یہ ہم کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، جب چاہے جو چاہے تقریر کر لے، وہاں بیٹھے ان کی تقریر کر دے، جھوٹ موٹ کی تقریریں نہیں ہوتی، یہاں سچائی کی تقریر، کیونکہ سچوں کی بات ہوتی ہے، سچی بات کرنا ہے۔ آپ بھی سچ کو قبول کیجئے، آپ بھی حق قبول کیجئے اور اپنے بزرگوں کو جو گالی دے رہے ہیں ان کو جواب دیجئے، خالی خاموش بیٹھ کے مت آ جائیے ورنہ آپ پکڑ میں آ جائیے۔ اس لیے اتنی تفصیل سے میں بتایا کہ ہم غوث اعظم کے جلسے کیوں کر رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا؟ بار بار میری یہ کیسٹ، یہ ریکارڈ سن لینا، آپ بہت سارے گوشوں پہ میں نے گفتگو کی ہے، آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ بھی بہت بڑے مبلغ بن جائیں گے۔ اس لیے یہی کام ہم کو کرنا ہے اگر عذابوں سے بچنا ہے۔ عذابیں آنے والی ہے، بہت بڑی بڑی توہینیں کی گئی ہیں سرکار کی شان میں، قرآن کی شان میں، غوث اعظم کی شان میں، بڑی بڑی توہینیں ابھی بھی جاری ہیں۔ کوئی کلمہ پڑھ کے کر رہا، کوئی بغیر کلمہ پڑھ کے کر رہا، ہم دونوں سے بھی مقابلہ کریں گے اور ہم دونوں کو بھی جواب دیں گے۔ آپ بھی تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے جلسے جاری ہے۔ آج کا جلسہ بلہ گڑھے میں اسماعیل نقشبندی صاحب کے مکان میں ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ کیا ہے شادی خانہ ٹائٹن پلازا بلہ گڑھے کے پاس آ کے آپ فون کریں ہمارے کو، یا سالم چشتی کنوینر صاحب کو،